بند کمرے میں اپنے ہی ماننے والوں کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے میں اور علماء کے سامنے گفتگو کرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے، اس کا صحیح اندازہ اس وائرل ویڈیو کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، جن کو ہاں میں ہاں ملانے والے لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا کر بات کرنے کی عادت ہے، جن کو یا تو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اختلاف کر سکیں، یا جن کے پاس اختلاف کا حوصلہ نہیں ہوتا، یا پھر اتنا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ مرزا صاحب سے کوئی علمی اختلاف کر سکیں۔ آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں، چلیں ریل ٹائم ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا سٹارٹ میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ شکریہ میرے تمام وہ علماء کرام، کام چک کے رکھو، ٹھیک ہے؟ یہ پبلسٹی انہوں نے کروائی ہے نا۔ ذرا اس کو دیکھیں۔ ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ وجہ ہے پیچھے۔ اب دیکھیں کہ مرزا صاحب کا ٹاپک کیا ہے اور وہ کیا ٹاپک لے کے کہ جو ہمارے مخالفین تھے وہ تو بےچارے قصے کہانیاں سناتے تھے، انہوں نے کبھی بھی قرآن و حدیث بیان نہیں کیا تھا، وہ بےچارے اپنی عزت چھپانے کے چکر میں میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے دیکھو جی نے کہ کہتا جی، دیکھو جی نے کہ کہتا جی۔ اچھا مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو میں نے دو شرطیں رکھی تھی میرے بھائی، اکیلے آنا ہے، کیمرہ مین ساتھ لے آؤ، دوسرا سے سیدھے سے بات ہو جو 5 منٹ کی ویڈیو میں 10 کٹنگ ہے، اور یہ بولتی تو ایریا لگتے ہیں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے، میں نے تمہیں اجازت دی تھی، مولوی کے ساتھ ہی میں بیٹھوں، سچی عثمانی کو بھی لے آؤ، تینوں بولے بیٹھو۔ بغیر کسی کو پڑھے یا سنے کوئی رائے قائم کرنا وہ آپ کے لیے خود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم بننے والی بات ہے، اور پھر بعد میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ ادھوری بات چلی جائے تو مخالفین جو ہیں وہ کیا سے کیا بنا لیتے ہیں، جس کا واضح ثبوت آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں دیکھتے رہتے ہیں۔ کلپس کاٹے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنا لقمہ کسی اور شخص کے منہ میں ڈالیں، اور یقین کریں بعض اوقات تو اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے کلپس دیکھ کے اپنے پہ غصہ آتا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے یہ بندہ سامنے بیٹھ کے۔ تو میں پھر وہ فیل کر سکتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے اوپر کیا امپریشن جاتا ہوگا، لیکن اس کے بعد میں پھر اس پہ نہیں صرف رہتا، مجھے کوئی مخالف کا بھی ادھورا کلپ لا کے دے، یہ وقتی طور پہ دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ بکواس کیا کر رہا ہے، لیکن میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا جب تک کہ میں وہ پوری بات سن نہ لوں۔ کہ 6 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو ایڈریس ہی نہیں کیا کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو کیا وجہ ہوئی کہ جو سب سے قریبی فرشتہ تھا وہ نافرمان ہو گیا؟ یہی رزلٹ نکالیں گے نا ہم۔ تو قرآن کی دونوں آیات بظاہر تو ٹکرا رہی ہیں، ایک طرف یہ ہے کہ فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، اور دوسری طرف 6 جگہ پہ آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ لیکن ایک جگہ قرآن میں ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے کھولا ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا تو 6 کی 6 جگہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے تھی جو باقی کی 6 جگہ ہیں، لیکن 7 جگہ میں سے ایک جگہ کلیریفیکیشن ہے، باقی 6 جگہ ان اٹینڈڈ ہے، یعنی کلپ کاٹ سکتے ہیں آپ قرآن میں سے بھی اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹ سکتے ہیں کہ دیکھو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور 6 جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات خود غلط ثابت ہوگی نعوذ باللہ، کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور دوسری جگہ 6 دفعہ آیا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو گیا۔ اگر وہ آپ وہ والا صفحہ پھاڑ دیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50، تو مجھے بتائیں سورۃ الکہف کی اگر آیت نمبر 50 نہ ہو، پوری انسانیت میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک قصہ آدم اور ابلیس، وہ آپ قرآن سے سمجھ ہی نہیں سکتے، الٹا آپ ڈسیو ہو جائیں گے، قرآن کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی کہ اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کلپ اللہ تعالیٰ کے بھی کاٹے جا سکتے ہیں اگر آپ کلپ کاٹنا چاہیں تو، اور یہی کرتے ہیں غیر مسلم بھی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ
قرآن کی آیات نکالی جی قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ میں جہاں کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. اسلام تو جو ہے وہ ہیومینٹی کا قاتل ہے. حالانکہ یہ ایک اسپیسیفک واقعے کی طرف اشارہ تھا جس میں ایک پیس ٹریٹی تھی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان, اور اس میں یہ چیز طے تھی کہ اگر یہ ٹریٹی ٹوٹے گی تو پھر آگے معاملات اس طریقے سے نہیں چلیں گے. وہ کافروں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور اس معاہدے کو توڑا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے کہا تھا کہ اب یہ جہاں بھی تمہیں ملے نا ان کو چھوڑنا نہیں, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. اب بات ہی بالکل کچھ اور ہوئی. لیکن آپ دیکھیں اتنی موٹی موٹی کتابیں غیر مسلموں نے لکھی ہیں اسلام کے خلاف, اور اس میں ٹاپ آف لسٹ یہ والی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ جی جہاں بھی کافر نظر آئے ان کو قتل کر دینا. تو کلپ تو قرآن سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. آگے لکھا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, جب تم نشے کی حالت میں ہو. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. دیکھیں بات بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدری جنتی صحابی کو کہا تھا یہ منافق ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں گا. بندہ حیران ہو جاتا ہے یار اتنی بڑی پرسنالٹی ایک صحابی کو منافق کہہ رہا ہے. لیکن وہ پورا واقعہ ہے. اس صحابی نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر نبی علیہ السلام کا راز لیک کر کے کافروں کو بتا دیا تھا کہ ہم مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں, تم تیاری کر لو جنگ کی, اور اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور رشتہ دار اور جو میری وہاں پہ جائیداد ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے. اب مجھے بتائیں حضرت عمر ایک بدری کو منافق کہیں اپنے علم کی بنیاد پہ, حضور وہ غلط بھی ثابت کر دیں اور حضرت عمر سے رجوع بھی نہ ریکارڈ کروائیں, اور امام بخاری اس سے یہ رزلٹ نکالیں کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی کو بھی کافر اور منافق کہے اس علم کی بنیاد پہ جو اس تک غلط بات پہنچی تو وہ کافر اور منافق نہیں ہوگا. اور یہ جملہ جب میں بول دوں تو کہتا ہے یہ کسی صحابی کو کافر کہہ دو تو بندہ کافر نہیں ہوتا. سرکار صحابی تو چھوڑ دو, جو صبح شام مجھے گالیاں نکالتے ہیں نا جنہیں میں مسلمان سمجھتا ہوں, میں تو انہیں بھی کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, میں انہیں کافر نہیں مانتا. تو صحابی تو بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن جس شخص کو اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی غلط بات پہنچی اور اس نے کسی صحابی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی اور معاذ اللہ کسی صحابی کو کافر اور منافق کہہ لیا تو وہ کافر نہیں ہوگا. ہم اس کی اصلاح کی کوشش ضرور کریں گے. آج اگر کسی غالی رافضی کو یہ بتایا گیا کہ سیدہ فاطمہ کا قاتل سیدنا عمر ہے تو ظاہر ہے اس نے تو سیدنا عمر کو گالی ہی دینی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اصلاح کریں گے اور اسے بتائیں گے کہ ایک جعلی بات ہے جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہے, ایک جھوٹ ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے کیونکہ اسے اپنے علم کی حد تک وہی کچھ پتا چلا جو کچھ حضرت عمر کو ابن ابی بلتہ کے بارے میں پتا چلا تھا. یہ پیورلی فقہی بحثیں تھیں, یہ پیورلی ایک علمی گفتگو تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی, لوگ ہمیشہ سے ایکسیپٹ کرتے تھے. میں نے آگے چونکہ اسے ویڈیو میں بیان کیا اور ویڈیو میں بیان کرنے سے یہ ہوا کہ جو ہمارے مخالفین تھے وہ تو بیچارے قصے کہانیاں سناتے تھے, انہوں نے کبھی بھی قرآن و حدیث بیان ہی نہیں کیا تھا. وہ بیچارے اپنی عزت چھپانے کے چکر میں میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے دیکھو جی نے کہ کہتا جی, دیکھو جی نے کہ کہتا جی. اچھا مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں, چلیں ریئل ٹائم ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا سٹارٹ میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. شکریہ میرے تمام وہ علماء کرام, کام چک کے رکھو, ٹھیک ہے. یہ پبلسٹی انہوں نے کروائی ہے نا.